بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، کل جو ہے تعداد بہت ہی کم تھی، ماشاءاللہ آج تو کافی لوگ ہیں، اور تعداد کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں ہوا تھا۔ پہلے سے اعلان تھا کہ کل، یعنی جو گزرا ہے کل، اس دن کیا ہوگا، ٹیسٹ ہوگا۔ شاید کچھ لوگ اس میں موجود تھے جو نہیں آئے، تو ٹیسٹ ہوا تھا، وہ ایسے ہی اب مان لیا جائے گا کہ کم تعداد تھی، اور تو ایک ٹیسٹ مطلب بمانے یہ کہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کتنے لوگ جو ہے آشنا ہو چکے، کتنی باتیں سمجھ میں آ چکی، اس سلسلے میں وہ ٹیسٹ تھا۔ آگے بھی ہوگا، اب وہ ہم ڈیٹ نہیں بتائیں گے کب ہوگا، وہ اچانک سے لیں گے، تاکہ جو اب بتا دیں گے کل ہوگا تو پھر ہی غائب ہو جائیں گے، ہے نا؟ بتا دیں گے تو پھر کوئی نہ کسی بہانے سے نہیں آئے گا۔ بتائیں گے نہیں کب ہونا ہے، لے لیں گے جس دن موڈ ہوگا، مطلب ہم سوچے رہیں گے۔ تو وہ ہمارے برادر نئے ہیں، ان کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک دن آئے ہیں، 2 دن آئے ہیں، ان کے لیے بھی نیا کلاس ہے یہ، تو ان کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اور کہ یہ کلاس کیا ہے، کس سلسلے میں یہ کلاس ہے۔ تو یہ کلاس جو ہے وہ احکام کی کلاس ہے، احکام کے بارے میں اس میں بتایا جائے گا، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، تو اس کا قانون کیا ہے، ان میں کن کن چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، اس سلسلے میں یہ کلاس ہے۔ اور 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا یہ کلاس ہوتے ہوئے، کچھ باتیں ہو چکی ہیں، تو جلدی سے ان باتوں کو میں نہیں عرض کروں گا، یہ بتائیں گے کیا کیا ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو یہ مائک پر آئیں گے اور بتائیں کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بغیر دیکھے چلو میں ہیلپ کروں گا، آ جاؤ، شاباش، آؤ، کوئی ٹف نہیں، آ جاؤ، اور یہی تمہارا ٹیسٹ بھی ہے، جیسا بتاؤ ویسا نمبر ہو جائے گا۔ بسم اللہ کر کے شروع کرو، بیٹھ جاؤ، تم بیٹھو، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے دن ہمیں پڑھایا گیا تھا دین اسلام کے بارے میں، شاباش، اور سے سنیے جو لوگ نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد پڑھایا گیا تھا اصول کے بارے میں، اصول کیا ہے یہ بتایا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اصول ایک قانون ہے، احکام، احکام ایک قانون ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھے تھے، پھر انہوں نے تقلید بتایا تھا، تقلید کے بارے میں بتایا تھا، تقلید کس کی جائے، تقلید کس کی ہوگی، اور تقلید کیا ہے۔ تو تقلید کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقلید ہے پیروی کرنا، ماشاء اللہ۔ اور مولانا نے یہ بتایا تھا کہ اچھے انسان بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، پہلی عمل صالح، پہلی اللہ پر ایمان، اور دوسری عمل صالح۔ ویری گڈ۔ اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان رکھنا پہلا ہے، یہ دوسرا عمل صالح۔ اور عمل صالح کیسے کریں؟ پہلا مجتہد، دوسرا تقلید، اور تیسرا احتیاط۔ پہلا مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ خود ہی اتنا عالم ہو جائے، اتنا مجتہد ہو جائے کہ اسے کسی کا سہارا نہ لینا پڑے۔ دوسرا تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہ تو وہ اتنا علم ہے اس کو، اور نہ ہی وہ اتنا مجتہد ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ چیز اس سے کیسے کرنی ہے، تو اسے کسی مولانا، کسی بڑے عالم کا سہارا لینا پڑے گا۔ ویری گڈ۔ اور تیسرا احتیاط مطلب بار بار اسے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کے بعد تقلید کے معنی کیا ہے یہ بتا دو۔ تقلید کے معنی ہے کسی کی پیروی کرنا۔ ویری گڈ، آگے۔ پھر مولانا نے بتایا تھا ہمیں وضو کے بارے میں، وضو کے بارے میں بتایا تھا، وضو کی شرطیں بتائی تھی۔ اس سے پہلے پانی کی قسم مطہرات کی چلی۔ اس کے بعد پانی بتایا تھا، پانی 3 قسم کا ہوتا ہے، پہلا پانی بارش کا پانی، دوسرا پانی زمین سے نکلا ہوا پانی یعنی دریا کا اور ندی کا، یہ سب کا پانی، اور تیسرا پانی وہ ہوتا ہے جیسے کہ رکا ہوا پانی، جیسے کہ رکا ہوا پانی ٹنکی میں پانی ہو یا ڈبے میں پانی ہو، کوئی بھی چیز کا ہو، رکا ہوا پانی۔
اس کے بعد پھر وضو کی بات آئی. وضو میں مولانا نے بتایا وضو کس پانی سے کرنا چاہیے, وضو صاف پانی سے کرنا چاہیے, پاک پانی سے کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر بتایا ہمیں پانی کی قسمیں. واہ, پانی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ہو گئی وہ تو. وضو کے بارے میں بتاؤ, واجب وضو, مستحب وضو. واجب وضو 3 ہوتے ہیں. پہلا منہ دھلنا, دوسرا ہاتھ دھلنا اور تیسرا مسح کرنا. اور مستحب وضو وہ ہوتے ہیں جیسے ہاتھ کو یہ گٹھا دھونا. واجب تینوں پہلے بتاؤ. پہلے منہ دھونا, چہرہ دھونا. کہاں سے کہاں تک؟ یہ جہاں سے سر کے بال ہے, جہاں سے بال ٹوٹا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹا ہے. ویری گڈ. پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھونا, یہ یہاں سے انگلی کی چوٹ سے لے کے یہاں تک. ویری گڈ. یہ یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, وہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہ انگلی کی. ہاں ہاں ٹھیک. اس کے بعد مسح کرنا. سر کا مسح ہوگا پہلے, سر کا مسح. اس کے بعد پھر پیر کا مسح. ٹھیک. اس کے بعد پھر تیمم بتایا تھا. یہ مسئلہ چلو وہ بتا دیا نا. تیمم امپورٹنٹ ہے, کئی لوگ نہیں تھے اس میں. چلیے ہاں بتائیے. اس کے بعد تیمم کن کن چیزوں پر ہو سکتا ہے. پہلا تیمم مٹی پر ہو سکتا ہے, دوسرا تیمم خاک اس کے پتھر پر ہو سکتا ہے, اور تیسرا دھول پر ہو سکتا ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو اگر مٹی پتھر نہیں ہے تو گھر میں کوئی خاک ہو, دھول ہو وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں پر تیمم ہو جائے. پہلے تیمم کیسے کریں گے؟ تیمم پہلے ہم لوگ نیت کریں گے. تیمم میں کرتا ہوں یا کلبی. تیمم میں کرتا ہوں واسطے وضو کے, بدلے وضو کے, سنت کے بدل ملنا. ہاں اگر سنت کر رہے ہیں, سنت واجب کر رہے ہیں تو واجب. ٹھیک, آگے. پھر اس کے بعد مٹی پر ہاتھ ماریں گے. ہاں بتائیے اب یہاں پہ آ کے, یہاں آئیے بتائیے. مائک یہ میں لیا ہوں, بتائیے ادھر ہی. چلیے بتائیں. پھر اس کے بعد ایسے مٹی پہ ہاتھ ماریں گے. پھر جو لوگ نہیں تھے تیمم والے اس میں غور سے دیکھیں. پھر مٹی پہ ہاتھ مارنے کے بعد اس سے ایسے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ایسے کرنا ہے. پھر اس کو ایسے لا کے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے. پھر اس کے بعد اگر مٹی ہے تو ٹھیک ہے, پھر ورنہ دوبارہ ہاتھ نہیں مارنا ہے. پھر اس کو سیدھے, یہ اس ہاتھ سے اس کو سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے. یہ ایسے یا انگلی کی چوٹ تک ایسے انگوٹھا سٹا لینا ہے. پھر اس کے بعد اس کو پھر اس ہاتھ سے اس کو کرنا ہے. ہو گیا. ایک صلوات پڑھیے ان کے لیے آپ لوگوں کو. آج آپ کو انعام ملے گا میری طرف سے, انعام انشاءاللہ. صلوات والا انعام نہیں, واقعی انعام ملے گا. صلوات تو انعام اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو ایک خلاصہ آپ لوگوں نے سن لیا جسے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ درس اب تک ہو چکا ہے. بہت ہی اچھے سے باقاعدہ طور سے انہوں نے جو خلاصتاً چیزیں تھیں اسے بیان کر دی. ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری بات آپ لوگ تک پہنچ رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, درس آپ کو اچھا لگ رہا ہے, مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, اور تبھی تو آپ بتا رہے ہیں. اور درس نہیں سمجھ میں آتا تو کہاں سے بتاتے؟ ابھی میں فیضی صاحب کو کھڑا کروں گا, فٹ سے سب بتا دیں گے فوراً. ابھی جو مجاہد کو کھڑا کروں وہ بتا دیں گے سب کچھ. تو یہ سب ماشاءاللہ آمادگی ہے. یہ آدھا کلاس آئے ہیں آدھا نہیں آئے, ابھی ان کو کھڑا کریں گے یہ بھی بتا دیں گے. آ جائیے, شاباش. جتنا آتا اتنا بتائیے. تھے کلاس میں حوصلہ تو نہ توڑو یار, آؤ. آ جاؤ, شاباش. ابھی تو سنے تم, آ جاؤ. ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ. دیکھیے یہ جو کلاس ہے پریکٹیکل ہے, کتاب سے پڑھائیں وہ پڑھا کے چلے, کوئی اس کا وہ نہیں, جب تک کہ ایک ایک چیز آپ جانے نہیں, سیکھے نہیں. یہ پریکٹیکل کلاس ہے احکام کا. ہاں بسم اللہ. ہاں مائک لگائیں, مائک اوپر کر کے بتائیے, جو آپ کو یاد ہے وہ بتائیے, کوئی کچھ نہیں بولے گا. بسم اللہ. ہم لوگوں نے پڑھا تھا تقلید کے بارے میں. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا, اور تقلید اور ہم لوگ کو اچھا انسان بننے کے لیے دو چیز کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلا اللہ پہ ایمان رکھنا, اور دوسرا اپنے ساتھ.
اللہ میں ایمان رکھنا، یعنی اللہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے آپ لوگ اچھے انسان بن سکتے ہیں. گڈ. اچھے انسان بننے کے لیے 3 عمل صالح کے لیے 3 راستے ہیں. پہلا راستہ کس کا ہے؟ خود مجتہد، دوسرا کسی کی پیروی کرنا، اور تیسرا احتیاط. خود مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود پڑھ لکھ کے خود سے عالم بن جائے، بڑے عالم بن جائے کہ کسی کی مدد نہ لینے پڑے دین کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، اور کسی کی پیروی کرنا یعنی تقلید کرنا، کسی کے پیچھے چلنا جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں پڑھنا. ویری گڈ، شاباش. احتیاط مطلب کہ ہر بار کوئی کتاب جو ہو اس کو حدیث دیکھ سن کر دین کے احکاموں کو پورا کرنا. صحیح. اس کے بعد ایک بتایا تھا احکام کی وہ 5 قسمیں کی بنیاد کیا کیا تھی؟ واجب، حرام، مکروہ، مباح، مستحب. واجب وہ کام ہے جس کے کرنے پر اللہ امتحان نہیں لکھے ہو ثواب دیتا ہے، نہ کرنے پر عذاب دیتا ہے. حرام وہ کام ہے جس کے کرنے پر اللہ عذاب دیتا ہے، نہ کرنے پر ثواب دیتا ہے. مکروہ وہ کام ہے جس کے کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں دیتا ہے. مستحب وہ کام ہے، پھر سے ایک بار بتا دو صحیح سے. ہاں، واجب سے بتاؤ. شاباش. واجب بتاؤ شروع سے. چلو. واجب وہ کام ہے جس کے کرنے سے اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے سے عذاب دیتا ہے. حرام وہ کام ہے جس کے کرنے سے اللہ عذاب دیتا ہے اور نہ کرنے سے ثواب دیتا ہے. گڈ. مستحب وہ کام ہے جس کے کرنے سے اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی عذاب نہیں دیتا ہے. مباح، ہاں اس کے بعد مکروہ وہ کام ہے جس کے کرنے سے اللہ کو یہ عذاب نہیں دیتا لیکن نہ کرنے سے ثواب دیتا ہے. ویری گڈ. اور مباح وہ کام ہے جس کا نہ کرنا اور کرنا دونوں برابر ہوتا ہے. یہیں تک تھے آپ آگے تھے؟ پانی کی قسم. ہاں، شاباش. پھر تیسرا سبق ہم لوگ نے پڑھا تھا پانی کی قسمیں. پانی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا جو پانی رکا ہو، دوسرا جو آسمان یا بارش کا پانی ہو، اور تیسرا جو زمین سے نکلا ہو. وضو کن پانی سے کیا جائے گا؟ وضو پاک پانی سے کیا جائے جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہو اور وہ ایک دم صاف ہونا. واجبات وضو کیا کیا ہے؟ واجبات وضو 3 چیزیں. سنیے غور سے، آپ لوگ ایگزام ایک طرح سے ہو رہا ہے، نمبر مل جائے گا ابھی سب کو. ہاں، پہلا منہ دھونا، منہ کو پاک کرنا. بال جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں سے چھٹی تک آنا چاہیے، اور انگوٹھے کی انگلی سے بیچ والی انگلی سے جتنا چہرہ آ سکے اتنا دھونا واجب ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ ابھی میرا کہیں نہیں ہوا تو اس کے بعد مستحب پانی سے آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا واجب ہے کہ دھونا ہے ادھر سے جیسے انگلی کے پیر. ٹھیک. غور سے محمد. ہاں. اور تیسرا واجب وضو ہے مسح کرنا، سر کا مسح. اور ضروری نہیں کہ تینی انگلی سے سر کا مسح ہو سکے، صرف ایک انگلی سے. ٹھیک. پیر کا مسح بھی ضروری نہیں 4-5 انگلی سے ہو سکتے، ایک ہی انگلی سے ہو سکتا ہے. بس. چلیے ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ مل کر. شاباش، ماشاء اللہ، شاباش، ویری گڈ. جو چیز چھوٹ گئی ہے اسے فیضی صاحب پورا کریں گے. جو چھوٹ گئی ہے غور سے سنتے ہوں گے تو بتائیں گے کیا کیا چھوٹی آئی ہے. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ مل کر. غور سے سنیں آپ لوگ، جو لوگ نہیں ہیں پہلی بار ہے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب طاہر صاحب کی کلاس میں جو بھی چیزیں پڑھی ان کا خلاصہ سن لیں گے. احکام کیا ہے؟ یعنی قانون جو خدا نے ہم پر بنایا ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جس کی بہت ہی نہایت ضرورت ہے. یعنی مثلاً ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے لیے وضو ہے. اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں رہے تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کے لیے سب سے پہلے قانون پر ایک اچھے انسان بننے کے لیے 2 کام. اچھے انسان بننے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان. غور سنیں آپ. عمل صالح. ویری گڈ. اب عمل صالح کیسے کیا جائے؟ اس کے 3 راستے ہمارے اوپر. 3 راستے. پہلا تو اتنا علم حاصل کرے کہ خود مجتہد بن جائے. مجتہد مطلب سب سے بڑا عالم، جن کو ساری حدیث، ساری قرآن سے آیت اور قرآن حدیث
تمام معصومین کے قول وغیرہ سب معلوم ہے، یعنی اتنا وہ پڑھ لیں کہ اس کو تمام علم ہو تاکہ وہ اپنے سے مسئلہ نکال سکے، یا اتنا مجتہد۔ اور دوسرا کیا ہے، یعنی تقلید، کسی کی پیروی کرنا، یعنی اس کو اتنا نہیں پتہ ہے، جیسے کہ مثلا ہم لوگ کس کیپیسٹی میں ہے کہ ہم لوگ اتنا نہیں جانتے، اس لیے ہم دوسرے کی تقلید کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا، احتیاط۔ احتیاط کے کیا مطلب ہے، قدم قدم پر مطلب حدیث کا سہارا لینا۔ جیسے آپ کو شک ہے کہ یہ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ احتیاط واجب کی بنا پر حدیث کا سہارا لینا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تقلید، پوری ڈیٹیل میں پڑھی۔ تقلید کا معنی کیا ہے، تقلید کس کی کی جائے، تقلید کے کیا مطلب ہے، تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تقلید کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فقیہ سے مذہب کے احکام معلوم میں جو مرجع ہیں، جیسے آیت اللہ خامنائی کی تقلید کی جاتی ہے، اللہ سیستانی صاحب کی۔ اور دوسرا تقلید کا کیا معنی ہے، کسی کی پیروی کرنا، یعنی کسی کے پیچھے چلنا۔ اور تقلید، اور اس کے بعد کیا ہے، تقلید کا معنی ہے، اور تقلید کس کی جائے۔ تقلید آپ بہتر سے جانتے ہیں کہ عالم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی کیا ہے، ہم نے پڑھا جو ہے سب سے پہلے مطہرات پڑھی۔ مطہرات کیا ہے، وہ چیز جو نجاست کو پاک کر دیں، اس کو مطہرات کہتے ہیں۔ مطہرات میں 3 چیزیں ہمارے جناب نے ہمیں بتائی۔ مطہرات میں سب سے پہلی چیز پانی ہے، اور بھی چیزیں ہیں آگے بیان ہوگی۔ ہاں، اور بھی چیزیں آگے بیان ہوں گی انشاءاللہ، بیان کریں گے۔ پانی وہ چیز ہے، پانی کی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پانی کی قسمیں ہیں، جیسے پہلا بارش کا پانی ہے، اور زمین سے جو پانی نکلتا ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ مطہرات میں 3 چیزیں، جیسے مین چیزیں کیا ہے، پانی ہے اور زمین اور سورج، جو نجاستوں کو پاک کر سکتے ہیں۔ پانی سے مطلب، پانی میں سب سے پہلے ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا۔ وضو میں کیا چیزیں مستحب ہیں اور کیا چیزیں واجب ہیں۔ واجب، مستحب کیا چیزیں، جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ ناک پہ پانی ڈالتے ہیں، مستحب ہے۔ یہ اگر آپ سے چھوٹ بھی جائے، مثلا جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ یہ چیزیں چھوڑ کے ڈائریکٹ چہرے سے نیت کر کے آپ چہرہ دھل کر، ہاتھ دھل کر اور مسح کر کے نماز جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ واجب چیزیں کیا ہیں، چہرہ دھلنا، نیت کر کے چہرہ دھلنا۔ نیت کیا ہوگی، وضو میں کرتا ہوں، وضو میں کرتا ہوں واسطے نماز کے، واجب قربتاً اللہ، یہ واجب ہے۔ واجب کیا ہے، چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا اور مسح کرنا، سر کا مسح اور پیر کا مسح۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، ہم نے انسانی کاموں کے 5 قسمیں پڑھی، جو سب سے نہایت ضروری ہے اچھے زمانے میں، احکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ واجب کیا ہے، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم تقریباً 20 سال کے ہو گئے، کوئی 18 سال کا، کوئی 15 سال کا۔ اب جب ہم کو یہی نہیں پتا کہ واجب کیا چیز ہے، تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اب واجب و حرام یہی چیز کو وہاں پر پوچھا جائے گا، مستحب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، مکروہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، مباح آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن واجب ہم کو بجا لانا ہے، واجب ہر حال میں ہم کو بجا لانا ہے۔ اگر ہم واجب نہیں ادا کریں گے تو روز محشر ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور واجب اگر ہم ترک کریں تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی لیے واجب کی تعریف کیا ہے؟ واجب کی تعریف یہ ہے کہ جو کام، واجب وہ کام ہے جس اگر انجام دیا جائے، جو انجام ہم دیتے ہیں، جس کے انجام دینے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب دیتا ہے۔ اور حرام کیا ہے، جس کو ترک کرنے پر، ترک کیا مطلب ہے، چھوڑنے پر، جس کو ترک کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور کرنے پر عذاب دیتا ہے۔ اس کے بعد مستحب کیا ہے، جس کو کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں دیتا، جیسے نماز شب، نماز زیارت امام حسین اور دیگر جو نماز آپ پڑھتے ہیں ائمہ کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، مکروہ وہ کام ہے جس کے کرنے پر اللہ عذاب نہیں کرتا، یعنی اگر آپ نے کر لیا ہے تو اللہ عذاب نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ترک کریں گے تو اللہ ثواب ضرور دے گا۔ اس کے بعد مباح، جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا نہ ثواب ہے، نہ ثواب ہے اور نہ کوئی عذاب ہے۔ ویری گڈ۔ اور اگر نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، مکروہ میں چلا جائے گا وہ آگے۔ پھر اس کے بعد جناب نے بتایا زمین کیسے پاک کرتی ہے ہم کو، سورج بھی ہمیں پاک کرتا ہے۔ سورج جیسے جبیرہ والے میں تھے آپ؟ ارے وہ وہ تیمم والے میں، ہاں بتائیے تیمم وہ کس کے بدلے میں؟ تیمم کب کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے
تیمم اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا، جیسے آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ کو پانی چھونے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو اس حالت میں آپ تیمم کریں گے، یا پھر گھر میں پانی نہ ہو، یا گھر میں پھر پانی نہ ہو. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ پانی آپ کو ہر جگہ ملے گا، تیمم تک کیا جائے گا. تیمم جب جیسے ایک اور بتا دیں، جیسے بہت اکثر نوجوان کو جو ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے، اگر ہم ترک کریں گے تو 60 روزہ بھرنا ہوگا قیامت کے دن. اور جیسے ٹائم کم ہے اور ہم لیٹ اٹھے ہیں، تو اس وقت ہم کو جو نماز میں اگر 5 منٹ صرف بچے ہیں، تو اس وقت ہم سحری کھا کر کے تیمم کر لیں، تیمم سے نماز پڑھیں، پھر صبح نہا لیں. تیمم کیسے کیا جائے؟ تیمم کسی جب بیماری ہو، جب یہ سب کنڈیشن پیش آئے تب تیمم کیا جاتا ہے. تیمم کیسے کیا جائے گا؟ تیمم کے لیے پہلے نیت کریں گے، کہ تیمم میں کرتا ہوں بدلے وضو کے، یا اگر آپ غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو بدلے غسل کے، واجب قربتاً اللہ اللہ اکبر. تیمم کا طریقہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، آگے تیمم کے بارے میں ہم نے پڑھا. اچھی چیز ہے. صلوات پڑھیں لوگ، آپ لوگ مل کر. ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین مفصل طریقے سے آپ نے سنا. امید ہے کہ جو لوگ تھوڑا ایک میں آئے ایک میں چھوڑا یا شروعات سے آ رہے ہیں تو ان کو بات واضح ہو گئی ہوگی. آپ بھی ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 درس میں آئے ہیں، آپ ایک درس میں آئے تھے، سمجھ میں آ گئی بات یہ پوری؟ تھوڑی تھوڑی اتنی اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کچھ اور آپ آئیے، شاباش. تو ہم سوال کریں گے، آپ بتائیے. ٹھیک، آ جائیے. ارے آ جاؤ یار، آ جاؤ. غلطی نہ معلوم بتائیں گے، اور کیا کریں گے، زیادہ صحیح ہوگا وہ. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے بتائیے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، اس کے بعد سوال ہم کریں گے. میرا نام ہے اکبر علی، اور چوراہے پہ. اور یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ یہاں پہ علم حاصل کرنے آئے ہیں. ارے واہ، ایک صلوات پڑھیے علم کے لیے مل گیا ہے. واہ، کیا خوبصورت جواب دیا، علم حاصل کرنے آئے. واہ، ویری گڈ. ابھی تک کیا پڑھا بتا سکتے ہیں؟ 2-1 لائن میں خلاصتاً جو بھی آپ کو صحیح لگے. ہم نے پہلے پڑھا ہے اپنے سالے کسے کہتے ہیں. ٹھیک بتائیے. اور اس کے بعد امرت سوالے کا مطلب کیا ہے؟ سالے کا مطلب ہے کہ کسی کی اچھا کام، نیک کام، اچھا کام کرنا، کسی نیک کام کرنا. اور اس کے 3 راستے ہیں. اس کے 3 راستے ہیں. پہلا راستہ ہے کہ خود پڑھ لکھ کے بہت بڑا مجتہد بن جائے. خود پڑھ لکھ کے بہت بڑا عالم بن جائے. گڈ. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پڑھ نہیں سکتے تو پھر کسی کی پیروی کرنا. اسی کو کیا کہیں گے؟ تقلید. ٹھیک. تقلید اسے کہتے ہیں کہ جیسے کسی کی پیروی کرنا، پیچھے چلنا اس کے. اور تیسرا راستہ احتیاط کا ہے. بہت ٹف ہے. وضو والے میں تھے آپ؟ وضو والے بتائیے کیا کیا واجب ہے. وضو میں 3 چیز واجب ہے. پہلے منہ دھلنا، اور پھر مسح کرنا سر کا، اور پھر ہاتھ پیر کا مسح کرنا. وضو تینوں واجب بتائیے. ایک چھوٹ گیا ہے. ایک چھوٹا ہے کہ نہیں چھوٹا ہے؟ ارے واہ، انہوں نے کہا ہاتھ دھلنا. ارے شاباش، دیکھو یہ اس کو بھی خبر ہے. ہاں چلو بتاؤ 3 چیزیں. یہ بات ہوئی ہمارے کلاس میں ایکٹیو بچے. پہلے منہ دھلنا ہے، ہاں، پھر اس کے بعد ہاتھ دھلنا ہے، اور پھر پہلے منہ دھلنا ہے، پھر ہاتھ دھلنا ہے، ہاں، پھر اس کے بعد مسح کرنا ہے. ہاتھ کہاں سے کہاں تک بتا دو. ہاتھ کے گٹے سے لے کے بیچ والے گٹا نہیں، کونی سے کہتے ہیں. سے لے کے یہ انگلی تک. یہ بیچ کی. پھر مسح کرنا ہے. مسح کرنا ہے. کہاں سے کہاں تک کا مسح ہوگا؟ سر کے بیچوں بیچ سے
जहाँ तक बाल की जरूरत रही है वहाँ तक। ठीक, फिर अपने पैर का मसा करना है, ठीक ठीक बता, उंगलियों से लेके उंगलियों से लेके जहाँ तक जहाँ तक पैर को उठाना है उठाना है। वहाँ तक मसा किया जाएगा। ठीक, और उसके बाद तयम्मुम उस वाले में थे या काम नहीं थे? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, शाबाश, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तुम बता सकते हो कुछ? अभी तो फट फट बताएं, हाथ धुलना, चेहरा धुलना। एक तरह से मैंने टेस्ट ले लिया, 1 2 3 4 5 लोगों का, मुझे आप बच गए। क्या बताओगे, बताओ क्या बता सकते हो? अभी आएंगे उधर भी, शादी करने के बाद आने वाले मेहमान। कुछ याद है समन साहब? आइए आइए, कुछ तो बता दीजिए। अरे यार, आप मना कर रहे हैं, नहीं आए? जाने को ना, कहीं नहीं आए। अभी ये भी आए, वो नहीं आ रहा है। अब्बास एक लड़का था ना, उसको क्यों नहीं ले आए? उसे छोड़ दिया, क्यों? और एक और था, क्या नाम था उसका? अली, हाँ, वो कहाँ है? वो भी नहीं आएगा, वो उसकी भाई है। क्यों नहीं आएंगे वो लोग? कहीं चले गए क्या? नहीं बुलाओ को के क्लास आओ। तुम्हारे घर के पास को जनाब पूछ रहे थे, ठीक है? बुलाए थे ना। को जनाब कह रहे थे आने के लिए, क्लास करने ना आए, मिलने चले आए, ठीक है? चलिए एक सलवात पढ़े आप लोग मिलकर। नाम बताइए, कहाँ से आते हैं वो बताइए। हाँ चलिए। हंसी नहीं, हाँ ठीक। आप यहाँ पर जो है अभी तक क्या सीखा आपने, जितने दिन आप आए, छुट्टी मारने के अलावा? क्या क्या सीखा उतने दिन में? गौर से सुनिए आप लोग। हाँ, अरे वाह, एक मिनट, एक जल्दी बात ये, जो बात एक कर रहा है उसको सुनिए आप लोग। आपकी बात में बोल रहा था नहीं ना, सुनिए बात को। हाँ शाबाश, वेरी गुड। ठीक, तकलीद क्या है, किसे कहते हैं? तकलीद के माना क्या है? के माने हैं, तकलीद के माना है? हाँ शाबाश, इनका नंबर इसके बाद। हाँ, उसके बाद तकलीद किसकी की जाएगी? अच्छा, क्या क्या पढ़ा याद? जो याद है बता दो, चलो हम सवाल नहीं करते। वज़ू के बारे में याद है? वाजिब वज़ू क्या क्या है? हाँ बताइए, चलिए बताइए। पहले बाल हेलो, ऑफ कर दिए थे क्या? हाँ चलो। उसे चेहरा, पहला वाजिब क्या है वज़ू में? पहला वाजिब क्या है? हाँ, दूसरा वाजिब क्या है? कहाँ से कहाँ तक? वेरी गुड, आगे। तीसरा सिर का मसा करना। मुस्तहब क्या क्या है वज़ू में? वज़ू मुस्तहब क्या क्या है? बताओ, तुम बताओ क्या क्या मुस्तहब है? कुल्ली करना, हाथ धुलना, कुल्ली करना, नहीं सब वाजिब है। हाँ, 3, हाथ धुलना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये मुस्तहब है। चेहरा धुलना, हाथों का धुलना, दोनों सर और पैर का मसा, ये वाजिब है। अगर मुस्तहब, गौर सुनिए, अगर मुस्तहब वज़ू में छूट जाए तो वज़ू कैसा है? वज़ू सही है ना? अगर वज़ू मुस्तहब चीज़ें, हाँ वाजिब अगर छूट जाएगा तो, अगर मुस्तहब छूट रहा है तो कोई हाथ नहीं और जज नहीं, लेकिन सवाब में कमी रहेगी। अगर मुस्तहब छूट जाएगा तो सवाब कैसे मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा। हाँ, करने पर सवाब मिलेगा। हाँ अच्छा, 5 वो वाजिब चीज़ें बता दो, वाजिब मुस्तहब, वो तो पढ़े थे ना। हाँ बता दो, शाबाश। सुनिए,
वाजिब, दूसरा दूसरा हराम, तीसरा मुस्तहब, चौथा मकरूह, पांचवा मुबाह। गुड। वाजिब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है, ना करने पर अज़ाब देता है। अरे वाह, ठीक। हराम वो काम है जिसे करने पर अल्लाह अज़ाब देता है, ना करने पर सवाब देता है। मुस्तहब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह को अज़ाब नहीं देता और करने पर सवाब देता है। मकरूह वो काम है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है। मुस्तहब मकरूह जिसे करने पर सवाब नहीं देता है और ना करने पर मकरूह, हाँ, तर्क करने पर सवाब देगा। मकरूह में अपोजिट है मुस्तहब के। मुस्तहब काम अंजाम देने पर अल्लाह क्या करेगा? छोड़ने पर कोई अजाब नहीं है। मकरूह अंजाम देने पर क्या सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तर्क करने पर मिलेगा। हाँ, मकरूह में तर्क करने पर सवाब मिलेगा। मुबाह वो काम है जिसे करना ना करना बराबर, यानी कोई ना सवाब है ना कोई कोई अजाब भी नहीं है। बस यहीं तक पढ़े थे। सलवात, हाँ, सलवात पढ़ दीजिए आप लोग। ये अभी तयम्मुम बताए थे, बता दोगे? अभी सब लड़के बता रहे थे। हाँ, बताइए। तयम्मुम किस चीज़ पे होगा? पत्थर, धूल और मिट्टी से होगा। मिट्टी पे होगा। मिट्टी पे होगा। हम्म, और क्या बोला? बस वज़ू के बदले में। वज़ू कौन से पानी से? हाँ, किस पानी से होता है? वज़ू पाक पानी से होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो। और बस चलिए, कोई बात नहीं। सलवात पढ़वा दीजिए, सलवात पढ़वाइए। जाइए बैठिए। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतर। इतने अब्सेंट के बाद इतना बता लिया, ये बहुत बड़ी बात है ना? आ जाओ, तुम आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। वही बैठे बैठे बताओगे? हम आ जाएं? हम आ जाए तुम्हारे पास? तुम नहीं आ सकते? आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। देखो भाई ने हौसला बढ़ाया। हाय शाबाश, आओ मेरे पास। नाम बताइए, क्या है आपका? कहाँ से आए हैं? किस मोहल्ले से? अरे वाह भारत कौन सा मोहल्ला है? भारदुरिया से है? सही तो है तब तो, भारदुरिया से ना। यहाँ क्या करने आए हैं? पढ़ने आए, इल्म हासिल करने आए। वेरी गुड। कुछ इतने दिन आप आए थे, कुछ याद है? क्या पढ़ा है? कुछ समझ में आया है? जी। अरे वाह, क्या समझ में आया है? कुछ बता दो, शाबाश। क्या क्या चीज़ें वाजिब हैं? वज़ू की है। हाँ, वज़ू के लिए कितनी चीज़ें वाजिब हैं? वज़ू की है पहले मुंह, 3 चीज़ें वाजिब हैं। तीन। हाँ, क्या क्या? पहले हाथ, पहले चेहरा धुलना। पहले चेहरा और तब यहाँ से लेके यहाँ तक लाना, हाथ धुलना और फिर तब मसा करना, पैर का और इसका सर का। अगर वाजिब वज़ू में छूट जाए तो वज़ू कैसा है? वज़ू बातिल है कि सही है? सही है। वाजिब अगर छूट जाए? वाजिब बातिल है। अरे वाह। मुस्तहब अगर छूटे तो सही है? सही है। चेहरा भी बनाना मुस्तहब है? हाँ? चेहरा बनाना मुस्तहब है? नहीं। चेहरा बनाना मुस्तहब नहीं है। और क्या क्या याद है? तकलीद के माना क्या है? तकलीफ का माना पैरवी किसी की। अरे वाह, मोहम्मद, शाबाश। तकलीद के माना बता दिए। तकलीद वाजिब है कि नहीं? जी। अरे वाह। तकलीद के माना पैरवी करना, और इस वक्त हम पर तकलीद वाजिब है, ज़रूरी है। और क्या पढ़ा है? कुछ याद है?
क्या बताओ, शाबाश। एक को आसमान से पानी आता है, एक को जमीन पानी की किस्में, बहुत सही, याद हो गया, यही कम है। पानी की 3 किस्में, ठीक है, एक को आसमान से, एक को ज़मीन से, और एक को थैला वाला पानी। रुका हुआ पानी, शाबाश। ये मामूली बात नहीं है, हाँ, ठहरा हुआ पानी। ये तीनों पानी की किस्में हैं। वज़ू किस पानी से होगा? साफ पानी से। अरे वाह, पाक पानी से, साफ पानी से होगा। तयम्मुम में थे कि नहीं थे? नहीं थे। याद नहीं है, पढ़ा ही नहीं। अच्छा, वो सही कर लिए थे नियत, नमाज वज़ू में करता हूँ कुर्बतन अल्लाह। अरे वाह, सलवात बढ़िया, सल्ले अला, सिखा दिए हो तुम, इसका मतलब है। अरे वाह, शाबाश, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी आइए, लखनऊ छुट्टी लेके जाने वाले, आ जाओ, शाबाश। अरे आ जाओ, शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, ये आइए, जो याद नहीं है उसको याद करता, उतना बता दिया, हमको भी कुछ याद नहीं। नाम क्या है आपका? अली शनावर। कहाँ से आए हैं? सदर इमामबाड़ा गोकुल घाट मंदिर। शाबाश, याद है। सदर इमामबाड़ा कौन घाट? गोकुल घाट मंदिर। गोकुल घाट मंदिर, एड्रेस मालूम तो है। किस लिए यहाँ पर आए, क्या सीखने आए? इल्म हासिल। अरे वाह, और इनाम लेने नहीं आए हैं? फर्स्ट आकर इनाम लेने आए हैं ना? इनाम लाना है, लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, वेरी गुड। और बताइए क्या याद है? इतने दिन में जो पढ़ा है सुना दो जल्दी से, जो याद हो। कुछ भी तो आ सकता। अच्छा बताओ, वज़ू किस पानी से होगा? साफ। तो याद है कि नहीं याद है? और वज़ू में क्या क्या चीज़ें वाजिब हैं? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? मुँह धुलना, हाँ, हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक, उल्टा, वहाँ से लेके वहाँ तक, कोहनी से लेके उंगली तक, कोहनी से लेके उंगली तक। हाँ, नशा करना। कहाँ कहाँ का मसा होगा? सर का होगा, और पैर का, दोनों पैर का, एक पैर का मसा होगा? दोनों पैर का। अगर एक का छूट जाए तो वज़ू सही है कि बातिल? बातिल। अरे वाह, वज़ू बातिल है। देखिए, सवाल हमने घुमा के पूछा, अगर याद नहीं होता तो ये लोग नहीं बता पाते। समझ रहे हैं आप लोग बात? ये घुमा के पूछने का मतलब कि इनको याद है, माशाअल्लाह। और क्या? तकलीद के माना? किसी की पैरवी करना। वेरी गुड। किसकी तकलीद की जाएगी? आलम की। आलम की। पढ़े लिखे की? पढ़े लिखे। अरे वाह, तकलीद वाजिब है कि नहीं? वाजिब है तकलीद, वाजिब। सोच समझ के विचार करके बताया कि वाजिब है। वाजिब है ना? अच्छा, और क्या सवाल? वो याद है? वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह याद है? वाचो बताओ जल्दी से। वाजिब, हाँ। हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब वो काम जिसे करने में सवाब मिलता है, ना करने में अजाब। अरे वाह। हराम? हराम वो काम जिसे करने पे अजाब मिलता है, ना करने पे सवाब। अरे वाह। और मुस्तहब? मुस्तहब वो काम जिसे करने पे अजाब नहीं मिलता। हाँ ठीक, सवाब मिलता है, सवाब मिलता है, और ना करने में अजाब नहीं मिलता है। वेरी गुड। और मकरूह? मकरूह वो काम जिसे करने पे अल्लाह नाराज़ नहीं होता है, नाराज नहीं होता है, अजाब नहीं देता है, अजाब नहीं देता है, करने पे सवाब, ना करने पे अजाब ना सवाब। वही पलटा देखे क्या हुआ। मकरूह मुस्तहब का अपोजिट है। मुस्तहब में करने पर अल्लाह सवाब देता है, छोड़ने पर अजाब नहीं देता है। मकरूह में क्या होगा? करने पर अजाब नहीं मिलेगा, यानी सवाब नहीं मिलेगा, और तर्क करने पर सवाब मिलेगा। मुबाह? मुबाह वो काम
करना ना करना बराबर है, यानी ना सवाब और ना ही नहीं ना सवाब मिलेगा ना अजाब मिलेगा। अरे वाह, इतना याद हो गया, अब क्या चाहिए, मामूली बात है। बड़े बड़े लोगों से पूछ लिए वाजिब, मुस्तहब, मकरूह, हराम, शायद बता पाए, है कि नहीं? तो बहुत बड़ी बात है कि माशाल्लाह इनको याद हो गया। एक सलवात पढ़े आप लोग मिलकर, जाओ बैठ जाओ, शाबाश, मिलजुल कर तेज सलवात पढ़ दिए आप लोग, शाबाश, मोहम्मद। अब आप बच रहे हैं, थोड़ा सा कुछ आप भी बता दीजिए, मोहम्मद भी बताएंगे। आइए, अभी तो उधर भी 3 लोग हैं, 2 लोगों, क्या नाम है आपका? कितना वक्त बचा है? 5 मिनट। 5 मिनट है, 4 मिनट। चलिए आइए, अपना तारुफ करवाइए, कहाँ से है, नाम बताइए फिर। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, हम हमारी मस्जिद में मोहल्ला हसन से आए हैं। अब इस दर्स में आपने क्या क्या सीखा, क्या पढ़ा? शाबाश, तकलीद के बारे में पढ़ा, पानी के बारे में पढ़ा, वज़ू के बारे में पढ़ा, सब पढ़ा है ना, बताइए उसी को। इस दर्स में हमने तकलीद के बारे में पढ़ा है और पानी के बारे में और देखिए वो सवाल क्या कर रहे हैं, तकलीद क्या? सही, पैरवी करना तकलीद होती है, सही। किसकी तकलीद की जाएगी? किसी आलम की, पढ़े लिखे की तकलीद की जाएगी। और वज़ू में क्या क्या चीज़ें वाजिब है? क्या क्या? शाबाश शाबाश। और मसा करना, कहाँ कहाँ का मसा किया जाएगा? दाएं पैर से दाएं पैर का, बाएं पैर से दाएं पैर से, दाएं हाथ से बाएं, बाएं से दाएं कर देंगे तो क्या मसा करना सही है? अगर लेफ्ट हैंड से राइट पैर का कर दें और राइट हैंड से लेफ्ट पैर का कर दें तो क्या